غیر مقلدین کے شیخ الکل کے حوالہ جات آپ کے سامنے آئے ہیں، وہ بھی اس آیت کا معنی مانتے ہیں کہ اللہ پاک اس آیت میں تقلید کرنے کا حکم دے رہا ہے اور یہ تقلید کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اب خود سوچو، اللہ جس چیز کا حکم دے وہ کفر یا شرک یا حرام ہو سکتی ہے؟ واضح بات ہے، نہ وہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ حرام ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے تقلید کا حکم دیا ہے۔ اب قرآن سے ہمارا مسئلہ ثابت، سمجھو تقلید کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ دلیل اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ کام کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ تقلید کرو۔ ابن قیم کی عبارت گزر چکی ہے، قد امرا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ سمجھے، یہ اہل ذکر سے سوال، اہل علم سے سوال، یہ ایسے ہے جیسے ان کی تقلید، اور کہتے ہیں اس تقلید کا قد امرا، اللہ نے حکم دیا۔ اس تقلید کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اب یہاں تھوڑی سی بات ذہن میں رکھو، تقلید ایک ہوتی ہے معین اور ایک ہوتی ہے غیر معین۔ یہ چونکہ لفظ آ گیا ہے لا للتعیین کا، اس لیے یہاں یہ سمجھانا پڑ گیا۔ شروع میں اس مسئلے کی تنقیح رہ گئی، تنقیح کے اندر بھی یہی بات میں نے سمجھانی تھی، چلو اب یہیں پہ وہ تنقیح کر لیتے ہیں۔ یہ تقلید کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تقلید کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تقلید کون کرے گا؟ جو غیر مجتہد ہوگا۔ تقلید کس نے کرنی ہے؟ غیر مجتہد نے کرنی۔ کس کی ہے؟ مجتہد کی۔ اب ہمارے امام ابو یوسف، امام محمد، اب یہ بہت بڑا ان کا مقام ہے، مجتہد ہیں، یوں سمجھو انہیں کہا جاتا ہے مجتہد فی المذہب۔ یہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے اندر رہ کر اجتہاد کرتے ہیں، اور اجتہاد میں امام صاحب کے خلاف بھی ان کا اجتہاد ہوتا ہے، کیونکہ مجتہد اپنے اجتہاد کا پابند ہوتا ہے۔ اب ذرا بات تھوڑی سی سمجھو، ہر امام کے اجتہاد کرنے کے اصول اپنے اپنے ہیں۔ ہمارے امام صاحب کے اصول فقہ، اصول اجتہاد الگ ہیں، امام شافعی کے اصول اجتہاد الگ ہیں، امام مالک کے اصول اجتہاد الگ ہیں، اسی طرح امام احمد کے۔ اب یہ چاروں امام الگ اس لیے ہیں کہ ہر ایک کے اجتہاد کے اصول الگ ہیں، اپنے اپنے اصول کے مطابق وہ اجتہاد کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب امام ابو یوسف اور امام محمد یہ بھی اجتہاد کرتی ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے اصول اور قوانین کے مطابق جو اجتہاد کے اصول امام ابو حنیفہ کے ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف ان اجتہاد کے اصولوں کے مطابق اجتہاد کرتے ہیں، انہوں نے اپنے الگ اصول نہیں وضع کیے۔ چاروں اماموں کے اصول الگ الگ ہیں،
لیکن چاروں اماموں کے جو مقلد ہوتے ہیں وہ اپنے امام کے اصول کے مطابق اجتہاد کرتے ہیں۔ اب امام ابو یوسف اور امام محمد باوجود مجتہد ہونے کے، سمجھو، باوجود مجتہد ہونے کے امام ابو حنیفہ کے اجتہاد والے قوانین کے مطابق، امام ابو حنیفہ کے اجتہاد والے قوانین کے مطابق اجتہاد کرتے ہیں، تو اجتہاد والے قوانین انہوں نے مانے کس کے؟ امام ابو حنیفہ کے۔ جو اجتہاد کے اصول اور قوانین ہیں اس میں یہ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ امام ابو حنیفہ کے اصول اور قواعد اور ضوابط کے مطابق اجتہاد کرتی ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مجتہد فی المذہب۔ امام ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے اجتہاد کے قوانین کا، اس کو انہوں نے بھی تسلیم کیا، اس کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ اجتہاد کرتے ہیں۔ آگے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، مسائل میں ان کا اجتہاد الگ ہے، امام حنیفہ کا اجتہاد الگ ہے، چونکہ یہ مجتہد ہیں تو مجتہد کے لیے تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید کس کے لیے ہوتی ہے؟ غیر مجتہد کے لیے۔ لیکن یہ مجتہد ہونے کے باوجود مقلد بنے، ان کو امام ابو حنیفہ کا مقلد کہا جاتا ہے۔ مجتہد بھی ہیں، مقلد بھی ہیں۔ مقلد کس چیز میں ہے؟ امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کے اصول کے پابند ہیں، اصول اجتہاد امام صاحب کے وہ انہوں نے مانے، ان کی تقلید کی، ان کی تقلید میں اجتہاد کرتے ہیں۔ الگ الگ سمجھو، یہ غیر مقلدین کا ٹولہ چونکہ جاہلوں کا ٹولہ ہے، ان بیچاروں کو کیا پتا ان چیزوں کا، بس وہ صرف پروپیگنڈا کرنا جانتے ہیں۔ اب امام ابو یوسف، امام محمد مجتہد بھی ہیں، مقلد بھی ہیں، مسائل میں مجتہد ہیں، لیکن مسائل کا جو اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد کرنے کا طریقہ، اجتہاد کرنے کا قانون، جو قوانین ہیں امام ابو حنیفہ کے، ان قوانین کے مطابق اجتہاد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے قوانین اجتہاد کو مان کر اس میں تقلید کی۔ تقلید کی کس میں؟ اصول اجتہاد امام ابو حنیفہ، قوانین اجتہاد امام ابو حنیفہ، اس میں تقلید کی، باقی مسائل میں اپنا اجتہاد کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ غیر مجتہد ہیں کس میں؟ اصول میں، اجتہاد کے جو طریقے ہیں اس میں۔ اس کے نیچے آتے ہیں پھر اور لوگ جن کو دلائل کا علم ہوتا ہے، مسائل کا بھی ہوتا ہے، دلائل کا بھی ہوتا ہے، مسائل کا بھی، دلائل کا بھی، لیکن اجتہاد کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اب وہ بڑے علامے ہوتے ہیں لیکن اجتہاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ مجتہد کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ امام ابن حمام وغیرہ، امام ابن نجیم وغیرہ، یہ بڑے بڑے حنفی علماء، یہ علم کے سمندر ہیں۔ ابن حجر دیکھو، علم کا سمندر ہے لیکن امام شافعی کا مقلد ہے، مسائل امام شافعی کے مانتا ہے، مسائل بڑے یاد ہیں اس کو، مسائل کے دلائل بھی بڑے یاد ہیں اس کو، لیکن ان مسائل کے اجتہاد کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ اجتہاد اس نے لیا امام شافعی کا۔ علامہ عینی، عمدۃ القاری والے، علم کا سمندر ہے وہ، لیکن مسائل جانتا ہے، دلائل جانتا ہے، دلائل کے انبار لگا دیتا ہے، لیکن اجتہاد کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اجتہاد کرنے کا علم